نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے توحید اسماء و صفات، کیونکہ ہم عقیدہ توحید کو ڈسکس کر رہے تھے اور اس کی ہم نے 3 اقسام دیکھی تھیں۔ سب سے پہلی قسم توحید ربوبیت، یعنی اللہ کی ربوبیت کا اقرار۔ دوسری قسم توحید الوہیت، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ اور تیسری قسم توحید اسماء و صفات، کہ اللہ کے ناموں اور صفات کا اقرار کرنا بغیر معنی کے تبدیل کیے اور بغیر مخلوق سے مشابہت کے۔ قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور اللہ کے لیے بہترین نام ہے، تم اسے ان ناموں سے پکارو۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ فرمایا، اس جیسا کوئی نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح سے احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے 99 نام ہیں، جو کوئی انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے ہر نام کے ساتھ دعا کرتا ہوں جو تو نے اپنے لیے رکھا ہے۔ اب توحید کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ شرک۔ تو ہم یہاں یہ دیکھیں گے کہ جو لوگ توحید کا انکار کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ توحید کی تیسری قسم یہاں پہ اللہ کے ناموں اور صفات کو ماننا ہے۔ تو اس میں اللہ کے نام جیسے الرحمن، الرحیم، المالک، یعنی کہ وہ بادشاہ ہے، القدوس کہ وہ سب سے پاک ہے، السلام سلامتی دینے والا ہے، المومن، العزیز، الجبار، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں ان کے اوپر ایمان لانا اور ان صفات کو ویسے ہی ماننا۔ اگر ان کا انکار کیا جائے گا، ان صفات کا، یا ان میں تبدیلی کی جائے گی یا کسی ایک صفت کو مخلوق کے مشابہ ٹھہرایا جائے گا تو یہ شرک ہوگا۔ اسی طرح سے ہم ایک مثال دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو یہاں پر ہم مخلوق کے ہاتھ سے اس کو مشابہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے اللہ نے جب عرش کی مثال دی ہے تو یہاں پر بھی ہم یہ امیجن نہیں کر سکتے کہ عرش کس طرح سے ہوگا، کوئی کرسی ہوگی، کیا ہوگا۔ تو یہاں پہ ہم اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ نہیں ملا سکتے۔ جیسے کہ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ تمام عقائد پر ایمان لائے اور عقیدہ توحید پر ایمان لائے۔ تو عقیدہ توحید میں سب سے پہلی قسم توحید ربوبیت پر ایمان لانا، جیسے ہر مسلمان کا فرض ہے، اور توحید الوہیت پر ایمان لانا۔ الوہیت میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی کو عبادت میں شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اسی طرح سے تیسری قسم کہ اللہ کے ناموں اور صفات پر ایمان لانا بھی ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی معرفت بڑھتی ہے اور دعا مانگتے وقت اللہ کے مختلف ناموں سے اس کے ناموں سے پکار کر اس سے دعا مانگنی چاہیے، تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے دعا کی قبولیت کا بھی شرط ہو جائے گا اور توحید کی حفاظت ہوتی ہے اور گمراہ فرقوں سے بچاؤ بھی ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے پہلے حدیث دیکھی تھی کہ جس نے اللہ کے 99 نام یاد کیے وہ جنت میں داخل ہوگا، تو ان ناموں کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ لہٰذا آج کا ہمارا یہ لیکچر توحید اسماء و صفات کے متعلق تھا، جس میں ہم نے چند احادیث اور قرآن کی روشنی میں بھی اس کو دیکھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔